یہ نہیں سوچا، کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ ایپ پہ پیسہ لگاؤں یہ صحیح ہے کہ غلط۔ میں بہت تفصیل نہیں کر کے مگر اشارہ دینا چاہتا کہ وہ پیسے جو نہ ذہنی محنت کے ہو نہ جسمانی محنت کے ہو، وہ خالص جوا ہوتے ہیں، ان کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے وہ جائز نہیں ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کے دھوکے باز آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ اسکیم بناتے ہیں کہ آج مسلمان آوارہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمیں آسانی سے پیسہ کیسے مل جائے، کوئی کیسا بھی جھانسا دے دے گا، یہ جھانسے میں آ جائے گا، اس کے جھانسے میں پھنس کر کے بات ایک اور نکل آئی تو اشارہ کر دوں۔ آج شہر شہر بازار بازار گاؤں گاؤں کچھ اسکیمیں چل رہی ہیں۔ ایک سموہ لون دیا جائے، عورتوں کو لون دیا جائے، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی عورتوں کو جن کے پاس اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ بتاؤ وہ لون کیسے چکائیں گے؟ عام طور سے بینکوں کا نظام یہ ہے کہ وہ لون دینے سے پہلے دیکھتی ہے یہ لون چکائے گا کہاں سے، یہ پیسہ ادا کہاں سے کرے گا، اس کی سروس ہے یا کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے، کہاں سے دے گا۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتی ہیں، بس لاؤ اپنا آدھار لے آؤ، عورت ہونی چاہیے، عورت کے آدھار لگے گا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہوگا تو عورت چاہے جہاں لے جائے۔ مگر ذرا غور کرو، یہ اب ایک اسکیمیں کرنے والے بے وقوف نہیں ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک پلاننگ ہے، ایک ٹارگٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ بدتمیز قسم کے لوگ اپنا ٹارگٹ روزانہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، انہی ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ مسلم عورتوں کو لون دو گے، وہ لون چکا نہیں پائیں گی، جب چکا نہیں پائیں گی تو آخر رقم چل کے مجبور ہو کے اپنے جسم کا سودا کریں گے، جسم کا سودا کریں گی تو پھر وہ جو ادھکاری ہوں گے، جو لون چکے ادھکاری ہوتے ہیں، وہ ان کے جسم کا استعمال کریں گے، اور جو جسم کا استعمال کرنے لگیں گے تو تنہا نہیں اپنے ساتھ کئی معاشرے کی عورتوں کو لے کر کے جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ طریقہ ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اس لیے مسلمانوں غیروں کے پلاننگ سے ہوشیار رہو۔ آج کا کوئی بھی انسان ہو اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو مفت پیسہ دینے کو تیار ہے۔ بتاؤ آپ 10,000 روپیہ لگا رہے ہیں اور آپ کو 3 مہینے تک روزانہ 500 روپیہ دے گا تو بتاؤ کتنا پیسہ ہو گیا؟ کہ اتنا بے وقوف ہے کہ آپ 10,000 دے رہے ہیں تو آپ کو 50,000 دے گا۔ اگر اس کو 10 کا 50 دینا ہی تھا تو اس نے کام کیوں شروع کیا تھا؟ اس نے کاروبار کیوں شروع کیا تھا؟ کیوں بیوقوف تھا؟ نہیں، وہ جانتا ہے میں بیوقوف نہیں ہوں، مگر مجھ سے جڑنے والے ضرور بیوقوف ہوں گے، انہیں پیسے کی ضرورت ہے، وہ جلدی سے لالچ میں آ جائیں گے۔ اب لوگوں نے دیکھا پیسہ بہت مل رہا ہے، جڑتے گئے، شروع میں لوگوں کو پیسے ملتے گئے، اطمینان ہوتا گیا۔ ایک کو ملا 4 ساتھیوں سے بتایا، 4 کو ملا 8 کو بتایا، 8 کو ملا 16 کو بتایا، اس طرح معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔ ہر آدمی پیسہ لے کر لگا چکا۔ جب پیسہ اربوں میں ہو گیا، خربوں ڈالر میں ہو گیا، ایپ بند ہو گیا، اب لوگ رو رہے ہیں میرا پیسہ چلا گیا۔ بتاؤ تم نے شریعت کے تقاضے پہ عمل کیا ہوتا، علماء سے پوچھا ہوتا، شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہوتی، نہ تمہارا پیسہ جاتا نہ تم بیوقوف بنتے۔ مگر تم اپنے ہوشیار سمجھ رہے تھے تو پیسہ بھی چلا گیا اور روتے بھی رہے، تم گناہ کے شکار بھی۔ اس لیے ہمارے نوجوان کو میں کہتا ہوں ان کے پاس کام نہیں، مفت کا پیسہ مل جائے تو لینے کو تیار، مگر ایک عمل دے رہا ہوں، شاید سرکار غوث پاک کی بارگاہ اور ان کے اس مجلس کی برکت سے آپ کے سمجھ میں